बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी ख़बर है, जैसा कि आपने सुन लिया, और वो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने एक अपना पॉलिटिकल ऑफिशियल मैप आज जारी किया है। वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई और वफाकी काबीना से पहले अपोजिशन जमातों की एक कॉन्फ्रेंस हुई अपोजिशन जमातों के साथ दफ्तर ख़ारजा में। वहाँ पे उनको भी एतमाद में लिया गया, उनसे भी तजावीज़ ली गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तकरीबन तमाम की तमाम अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी थी। अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी थी, तमाम सियासी जमातों की वहाँ पे नुमाइंदगी थी, और उनको एतमाद में लिया गया कि पाकिस्तान एक नया काम करने जा रहा है। एक एग्रेसिव पॉलिसी के तहत नया नक्शा, नया ऑफिशियल मैप जारी किया गया है, और अब ये नक्शा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर मुतालिका फोरम्स तक पहुँचाया जाएगा, और उनको बताया जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सॉवरेन स्टेट है उसका अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के बारे में कितना कंसर्न है, और अपनी सॉवरेनिटी के बारे में कितना कंसर्न है, और उसका जो इलाकाई नक्शा है, सियासी नक्शा है, ऑफिशियल मैप है, वो क्या है। उसके मैं मेन पॉइंट्स आपको बता दूं कि इसमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर ही नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर, पूरी वादी, पूरा जम्मू और कश्मीर का खित्ता ये पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर किया गया है। दूसरी इसकी बड़ी बात वो है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान का बाज़ाब्ता हिस्सा करार दिया गया है। एक और चीज़ इसमें है जनाब, वो है लद्दाख। लद्दाख चूँकि कश्मीर का पार्ट है, और उसको भी लद्दाख को भी पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया है कश्मीर की हद तक। और ये नए नक्शे के बारे में एक और बात भी है, वो है कि इस नया नक्शा जारी करने से पहले, वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले, दोस्त मुल्क, हमसाया मुल्क चाइना को भी एतमाद में लिया गया। ये नक्शा चाइना के साथ शेयर किया गया, और चाइना की मर्जी, विल भी इसमें शामिल है। फिर एक और चीज़ है जनाब, हमारी मगरबी सरहदों पे फाटा एक आज़ाद इलाका तस्वुर किया जाता था, और उसको आज़ाद इलाका कहा जाता था। वो इस वक्त KPK का हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। लिहाजा नए नक्शे के मुताबिक अब फाटा का जो है वो नाम ख़त्म कर दिया गया है। इस पूरे एरिए को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा, और अफ़गानिस्तान के साथ जो फाटा के साथ एक डिफरेंट लाइन थी उसको इंटरनेशनल बॉर्डर करार दे दिया गया है। ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट्स आज हुई है, और अहम तरीन फैसला किया गया है। और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात, जो अच्छी खबर है, वो ये है कि तमाम सियासी क़यादत, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत, सब के सब एक पेज पे हैं, और एक पॉलिटिकल कमेटी भी तश्कील दी गई है जो आइंदा से वर्किंग होगी, एक्टिव होगी, और इस पॉलिटिकल कमेटी में वो तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी गई है, खा वो पार्लिमान के अंदर हैं या नहीं हैं। उसमें असफंदियार वली खान ANP की नुमाइंदगी करेंगे। इसी तरीके से बाकी सियासी जमातों की तरफ से भी मुस्लिम लीग काफ ने भी अपने नॉमिनेट कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान नवीद कमर होंगे, मुस्लिम लीग नवाज़ के मुशाहिद हुसैन सैयद और खुर्रम दस्तगीर होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तमाम की तमाम सियासी क़यादत जो है अब अहम तरीन कौमी इशूज़ पर कौमी इत्तेफाक राय के लिए एक फोरम पर नज़र आएगी। और ये इक़दाम उस वक्त किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, जब एक दिन बाद, यानी कि आज के दिन, आज पूरा एक साल हो गया जनाब इंडियन जारहियत को, और इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को एक हरकत की थी, एक ताकत के बलबूते पर एक हरकत की थी। मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया था, और मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील करके, उसके हिस्से बखरे करके, लद्दाख को अपनी यूनियन टेरिटरी करार दे दिया था। अब एक और चीज़ इसमें वाज़े कर दूं कि लद्दाख को पाकिस्तान और कश्मीर का हिस्सा इसलिए करार दिया गया है, और चाइना ऑन बोर्ड है, वो इसलिए कि लद्दाख को इंडिया ने अपना हिस्सा डिक्लेयर किया, और उसके बाद लद्दाख और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री जो मिलती थी
उससे एक एज हासिल करने की कोशिश की कि जनाब हमारे इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। ये आज अंडू कर दिया गया है, उसको डिसक्रेडिट किया गया है, क्योंकि ये प्लानिंग आज समझ आ रही है कि ये प्लानिंग जो 5 अगस्त को 370 आर्टिकल ख़त्म किया गया था, 35 से ख़त्म किया गया था, उसके पीछे जो एक फ़िलासफ़ी थी, एक साजिश थी, वो यही थी कि जनाब अफ़गानिस्तान में भी अपना एक रास्ता निकाला जाए। तो ये आज इक़दाम किया गया है। चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कश्मीरी जो जद्दोजहद कर रहे हैं इंशाल्लाह वो कामयाब होगी। और अब आपने देखा है कि वो कश्मीर की बजाय श्रीनगर, चकोठी और लद्दाख के बोर्ड क्यों लगाए गए हैं, और ये रास्त इक़दाम है। और बड़ी ख़बर जो है, जो मैं यानी अपने अल्फाज में बयान करूँगा कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर मौजूद है, क्योंकि 90% आबादी जो है वो पाकिस्तान के साथ है। वो हिंदुस्तान के गासबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, खून भी बहाया जा रहा है और उनकी बेहुरमती भी हो रही है। और जो कुछ था कसर, वो चीन ने लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है, और हिंदुस्तान का मोदी जो है वो चीन का नाम तक नहीं ले सकता। यानी वहाँ के बॉर्डर पर गया भी है एक दफ़ा, और बाकी भी नक्शे में जो जोल थे वो भी दूर किए गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से उम्मीद यही है कि आज नहीं तो कल कश्मीरी जो है अपने अज़म में, अपने इरादे में, अपनी नीयत में, अपने पाकिस्तान के साथ उनका जो अलहाक का उनका वादा और दावा है वो पूरा होकर रहेगा। और पाकिस्तान डट के उनकी हमायत कर रहा है। और जो बाज़ नाहंजार भी आज भी एक साहब का बयान छपा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि नहीं जो इन्होंने ये कर दिया, भाई तुमने क्या कर दिया तो नहीं कर दिया। ये फ़ौज का, हुकूमत का, इमरान खान का, कमर जवेद बाजवा का और पूरी कौम का पूरा रिजॉल्व है, पक्की इनकी ये फैसला है कि हमने हिंदुस्तान के गासबाना कब्जे से कश्मीरी जो अपने आप को आज़ाद कराने की जद्दोजहद कर रहे हैं उसको कामयाब होता हुआ देखेंगे। और ये आधी कामयाबी हो गई है जब चीन वहाँ आके बैठ गया। चीन का मतलब है पाकिस्तान बैठ गया, माफ़ करना। और जब 90% आबादी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, खा उनके पेट चाक किए गए, खा उनके सर कलम किया गया, उन्होंने परवाह नहीं की, जेलें उन्होंने भर दी हैं, अस्पताल उन्होंने भर दिए, जो कुछ भी किया, लेकिन वो आफरीन कश्मीरियों पर कि वो लेके रहेंगे पाकिस्तान और ख़त्म होगा हिंदुस्तान का कब्ज़ा, उस पर डटे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिल्कुल चौधरी साहब, एक और बात बता दूं कि इसमें नक्शे में लाइन ऑफ कंट्रोल को महज एक फ़ौजी लाइन करार दिया गया है और वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो इसमें करार दिया गया है वो उसमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर का पूरा इलाका, लद्दाख का पूरा इलाका, ये सारे का सारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। पाकिस्तान ने इसको अपना हिस्सा करार दिया है। और एक साथ एक सब्जेक्ट भी एक उधर नीचे भी उन्होंने कहा, जूनागढ़ वगैरह का भी कहा है पाकिस्तान ने। एक जूनागढ़ का एक अलग केस है। एक और भी चीज़ है जनाब, इसमें मेंशन किया गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, वो जब उसके अकॉर्डिंगली प्लेबिसाइट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर फर्दर डेवलपमेंट होगी। उस वक्त भी पाकिस्तान एक सॉवरन प्लेयर के तौर पे उस वक्त इसका हिस्सा होगा। और यही अंडरस्टैंडिंग जो है वो चाइना के साथ हुई है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बहुत जल्द चाइना का विज़िट करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट विज़िट होगा। और ये सारी जो डेवलपमेंट्स चाइना और इंडिया के दरमियान हुई हैं और नेपाल और इंडिया के दरमियान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हो रही हैं, ये सारी की सारी जनाब नहीं, पर ये सारी आपकी डेवलपमेंट ठीक है। जब चीन ने फौजें दाखिल कर दी है तो आप क्यों खामोश तमाशाई बने बैठे हैं? मुझे इसका आपने आज तक जवाब नहीं दिया। मैं रोज़ आपसे पूछता हूँ, आप आए बाएं छाएं कर देते, कभी इधर टाल देते, कभी उधर टाल देते। तो चौथा बात ये है कि ये चीज़ें हम भी पूछते रहते हैं और इन सवालों का जवाब जब हमें मिलेगा तो वो ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगा। आज भी ब्रीफिंग में जो आज ब्रीफिंग थी दफ्तर ख़ारजा में, उसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों की
وہاں پہ دونوں موجود تھے، اپوزیشن کی نمائندگی موجود تھی، دیگر سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود تھی. تو یہ ایک بہت طویل بریفنگ تھی جس میں یہ ساری چیزیں، اور اس میں تمام صرف صحافیوں نے، جرنلسٹوں نے ہی نہیں بلکہ باقی جو وہاں پہ پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے بھی کافی سوالات کیے اور دل کھول کر اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا. اس بریفنگ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تھے، وفاقی وزراء شبلی فراز صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، فروغ نسیم صاحب تھے، یہ شفقت محمود صاحب تھے، سب کے سب موجود تھے ادھر. اور یہ ساری چیزیں تو کچھ آف دا ریکڈ ہیں، کچھ آن دا ریکڈ ہیں. تو ہونا تو آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے، لیکن پھر ظاہر ہے کافی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں اور ایسا نہ ہو کہ. اور آپ نے وہ سوال کا جواب لیا ہے، معاف کرنا صابر شاکر صاحب جی، کہ 27 فروری 2019 کو ہندوستان کے جہاز گرائے جانے کے بعد آج تک انڈیا کوئی قدم جو ہے چین کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کیوں نہیں کر سکا؟ اس کا جواب ہمیں پتہ ہے چوہے صاحب. اس وقت یہ رافیل کا انتظار کر رہے تھے اور اب رافیل آئے ہیں، 5 رافیل ہیں اور ان کو میرا خیال ہے کہ اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے، اس کے علاوہ تو ان سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا. اور 5 رافیل کیا پاکستان کے JF-17 کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. اور ان کے اپنے، میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ ان کے اپنے ایئر چیف جو ہیں ریٹائرڈ، اور ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ انٹرویو ہے، بلکہ خیال انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان میں نہیں بھیجیں گے ہم رافیل، کیونکہ پاکستان میں گرنے کا خطرہ ہے. ہم رافیل کو اپنی باؤنڈری میں رکھتے ہوئے استعمال کریں گے. تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد ہی بڑی جنگ. لالے مودی صاحب کہ چائنا سے کدو حملہ کرنا نے؟ چائنا پہ میرا خیال ہے کہ جو صاحب اب کوئی حملہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، خبر آگے بڑھاتے ہیں. اور جو خبریں چھپ رہی ہیں، 1 سال آج پورا ہو گیا جناب، اور 1 سال پورا ہونے کے بعد کشمیر کی جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ اب انڈیا کے اپنی سیاسی قیادت، ان کے ڈیفنس اینالسٹ، ان کے میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال میں ہم نے مقبوضہ کشمیر میں سے کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ مقبوضہ کشمیر کو ہم نے کھو دیا ہے گراؤنڈ پہ. یہ بات اب وہاں کے لوگ ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ آف ویو. یس، وہ یہی کہہ رہے ہیں. اب یہ دی ہندو کا آرٹیکل ہے چوہے صاحب، ہندو اخبار، ان کا ایک پالیسی میٹر، پالیسی سٹیٹمنٹ، پالیسی جو ڈیلی ہندو کا، ہاں جی، جو آفیشیل پالیسی ہوتی ہے اس کا عکس نظر آتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو غور سے پڑھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے. آرٹیکل 370 کے 1 سال بعد بھارت بند گلی میں پھنس گیا ہے. یہ ہے دی ہندو کا آرٹیکل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دی ہندو کا آرٹیکل 370. اچھا، تو انڈیا کی کیا اسٹریٹجی؟ اب انڈیا کی اسٹریٹجی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دی ہندو کیا کہہ رہا ہے، اور وہ تو ایک بند گلی میں خود ان کا آرٹیکل آ گیا ہے. آرٹیکل 370 جموں و کشمیر میں دہشت گردی کی اصل وجہ تھی. گزشتہ سال پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کا بہت اچھا رہا، لیکن زمینی حقائق کچھ مختلف ہیں. آرٹیکل 70 نہ تو وادی میں دہشت گردی کا ذمہ دار تھا اور نہ ہی اس کے خاتمے نے نام نہاد سو کالڈ دہشت گردی میں کمی کو یقینی بنایا. یہ چوہے صاحب جو آپ کا سوال ہے کہ وہاں پہ کیا انڈیا کو کیا ملا، یہ انڈیا کو یہ ملا ہے کہ جتنا جھوٹ بولا گیا تھا 1 سال پہلے، وہ سارے کا سارا جھوٹ اب خود انڈین میڈیا بیان کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب حقیقت میں آرٹیکل 370 مسئلہ کشمیر کے حل کا ایک اہم جز تھا اور جز رہا ہے. اس آئینی شک کو جموں و کشمیر کی بربادی، ترقی اور صحت کے نظام میں رکاوٹ اور کاروبار ٹھپ ہونے کا بھی ذمہ دار قرار دیا گیا. لیکن آپ یہ بتا دیں کہ آج کوئی 1 سال بعد انڈیا کا کوئی ہمسایہ ہندوستان کے ساتھ نارمل تعلقات رکھتا ہے؟ 1 سال میں چوہے صاحب انڈیا کے صرف پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب تھے. اس وقت چائنا کے ساتھ جنگ والی صورتحال ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ کٹی ہے، بنگلہ دیش بھی اپنا لائن چینج کر رہا ہے. ایران نے معاہدے ان سے جو انڈیا کے ساتھ معاہدے تھے
وہ واپس لے کے چائنا کو دے دیے ہیں، چابہار چائنا کو دے دی ہے، ٹرین کا منتھا چائنا کو دے دیا ہے۔ پھر بنگلہ دیش نے بھی اپنے تمام معاہدے جو کیے تھے وہ سارے کے سارے چائنا کی طرف جا رہا ہے، اور آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ چائنا ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ پلان لے کے بنگلہ دیش جا رہا ہے جناب، یہ ایک اگلی خبر۔ اس کے بعد نیپال کے ساتھ ان کے تعلقات خراب، پچھلے دنوں تو باقی تو چھوڑیں، بھوٹان نے پانی بند کر دیا تھا نیپال کا، انڈیا کا جو راستے جا رہے تھے تو وہ پانی بھوٹان نے بند کر دیا تھا۔ یہ ایک سال کے اندر مودی کی انتہا پسندی، بی جے پی کی اچھا، دہشت نمبر گردی۔ 2 جی صابر صاحب معاف کرنا، مجھے سوالات بہت ہیں، وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ آیا کسی بین الاقوامی طاقت نے ہندوستان کے جبر، زیادتی، ظلم، تباہی، بربادی، لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور 370 کا، اس کے اوپر ہندو کی حمایت کی ہے نئے سرے سے؟ بالکل نہیں کی سر، بلکہ امریکی اداروں کے جو انسانی حقوق کی کمیٹیز ہوتی ہیں اور مختلف مذہبی آزادیوں کو دیکھتے ہیں، یہ امریکی جو ادارے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں دی، ویزے نہیں دیے گئے۔ امریکہ کے 2 رپورٹس آ چکی ہیں امریکن کمیٹیز کی، ایک جو مذہبی آزادیوں کو دیکھتے ہیں اس میں انڈیا کو ورسٹ کنٹری قرار دیا ہے، بدتر ملک قرار دیا ہے جہاں پہ منورٹیز کو آزادی نہیں ہے، اور اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، کسی منورٹی کو وہاں پہ کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ یہ امریکن کمیٹی کی رپورٹ ہے۔ جی مقبوضہ کشمیر، جموں، سری نگر، لداخ، وہاں جو ہو رہا ہے اور جو لوگ آپ پہ نامزد ہے، ڈیسائیڈ دی پوائنٹ، مجھے بتا دیں کہ ہندوستان کے طول و عرض میں کوئی مائنورٹی ورتھ دی نیم ہندوستان سے خوش ہے؟ آیا دلی میں مسلمانوں کا ساری رات ان کے جو گھر جلائے گئے اور ان کو جلایا گیا زندہ لوگوں کو، اور کئی جگہ پر، اس کے بعد کوئی مائنورٹی، کوئی اقلیت اور جو نچلی ذات کے ہندو اور دلت اور دوسرے لوگ ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ آج ہندوستان کے اندر بھی الگ تھلگ اور مائنورٹی میں تبدیل نہیں ہو چکا، اور اس سب کے باوجود ان کی ہٹ درمی اور پاکستان کے ساتھ بے شرمی سے جو رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر لازمی آزاد ہوگا، آج نہیں تو کل، اور ہندوستان کے اندر جو 35 علیحدگی پسندی کی تحریکیں چل رہی ہیں مختلف ریاستوں اور صوبوں میں، وہ بھی آگے جا کے تقویت پکڑیں گی، اور وہ چکن نیک کو جدھر چین نے جا کے دبوچا ہوا ہے، اور 8 ریاستیں اور بھی ان کو ڈسکنیکٹ ہوں گی۔ آپ دیکھتے جائیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ چودھری صاحب، یہ ہندو کا مزید میں آپ بتاتا ہوں، پھر نیو یارک ٹائم کی بھی سٹوری ہے، یہ عالمی ذرائع ابلاغ کیا کہہ رہے ہیں، انڈیا کا اپنا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، جو انہوں نے تیر مارا تھا۔ ایک بریک لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا، غاصبانہ قبضہ، دا ہندو کیا کہہ رہا ہے، ذرا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ISI کا اخبار نہیں ہے، IB کا نہیں ہے، پاکستان کا نہیں ہے، چائنا کا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا اپنا اخبار ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کہ کیا خصوصی حیثیت کے خاتمے نے کشمیر کو بھارت کے قریب کر دیا؟ سوالیہ نشان ہے جی، سوال پوچھا ہے، کیا انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے ذرائع میں کمی ہوئی؟ کیا وادی میں پاکستان کا اثر و رسوخ کم ہو گیا؟ تو جناب اس کا جواب شاید دلی سرکار ان کو نہ دے، نریندر مودی، امت شاہ، راجناتھ سنگھ نہ دیں، اس کا جواب ہم ان سے کہیں گے دا ہندو کے ایڈیٹر سے کہ وہ خود جائیں، مقبوضہ وادی میں جائیں، سری نگر میں جائیں، اور اگر ان کو جانے کی اجازت مل جائے تو خود جا کے پتہ کر لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر وہ ان کو وہیں اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان وہاں پہ کتنا انتظار ہو رہا ہے پاکستان کا، اور ہر گھر سے پاکستان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ پھر جناب دا ہندو یہ بھی کہتا ہے کہ کشمیر سے متعلق ایک یہ گمان بھی مشہور ہے کہ ترقی سے عسکریت پسندی اور شورش کو شکست دی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ترقی سے کشمیر میں تنازعات کا سد باب
نہیں ہو سکتا. یہ مودی کا فلسفہ تھا جو ہم نے آپ کو کل بتایا. جموں و کشمیر حقیقت میں بھارت کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں بہت بہتر کام کر رہی ہے اور اس کی وجہ ریاست میں 1950 کی دہائی کے اوائل میں ہونے والی زمینی اصلاحات تھیں جو آرٹیکل 370 کی موجودگی کی وجہ سے بالکل درست ممکن ہو سکیں. آرٹیکل 370 چوہے صاحب آپ کو بتاتا ہوں, آپ سے پھر میں پوچھوں گا آرٹیکل 370 کیا تھا. آرٹیکل 370 اور 35A ہندوستان کی گورنمنٹ نے یہ گارنٹی دی تھی مقبوضہ کشمیر کی اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, ایک ایگریمنٹ کیا تھا, ایک معاہدہ کیا تھا کہ جناب ہم آپ کو مقبوضہ وادی میں یہ آزادیاں دیں گے, آپ کا صدر ہوگا, آپ کا وزیر اعظم ہوگا, آپ کا قومی ترانہ ہوگا, آپ کا جھنڈا الگ ہوگا. یہ گارنٹیز دی تھیں. اور دوسری گارنٹی یہ دی تھی کہ مقبوضہ وادی میں کوئی بھی غیر کشمیری کو نہیں بسایا جائے گا. تو اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو پرو انڈین پرو دہلی لیڈرشپ تھی جس میں مفتی خاندان بھی شامل ہے, فاروق عبداللہ خاندان بھی ہے, وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. جب یہ ختم کیا تو اس کے بعد وہ سپورٹ بھی ختم ہو گئی اور کشمیریوں کے ساتھ, مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا ہے انڈیا نے, اور اب یہ چیپٹر جو ہے وہ بالکل کھول دیا گیا ہے. اور جب امت شاہ نے لوک سبھا میں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جناب یہ جو آج ہم نے سٹیٹس ختم کیا ہے مقبوضہ کشمیر کا, یہ صرف جموں و کشمیر تک نہیں ہے, یہ لداخ تک اور اقصائے چین تک بھی ہے, اور اقصائے چین بھی اب ہمارا ہے. وہاں سے یہ چائنا نے اس کو جواب دیا تھا. تو یہ ساری سچویشن ہے. تو 1 سال ہو گیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ اب ہوں میں کہ احمد شاہ نو پوچھو نا اتنے کرونا نہ ڈگا ہے کہ جی وہ ہوں کہڑا علاقہ تہاڈا تے کہڑا چائنا دا ہے. بالکل. اور پھر چوہے صاحب ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر میں ڈبل لاک ڈاؤن کے باوجود, ڈبل لاک ڈاؤن یہ ہندو کہہ رہا ہے جی, ہم نہیں کہہ رہے, ان کا اپنا اخبار کہہ رہا ہے, اگر دلی سرکار سن رہی ہے تو, لاک ڈاؤن کے باوجود تشدد میں اضافے کا رجحان پایا جاتا ہے. مرکزی دھارے میں شامل کشمیری سیاستدان آج اتنے ہی ناخوش اور ناراض ہیں جتنا جنوبی کشمیر میں علیحدگی پسند سیاستدان اور مزاحمت کار نوجوان. پاکستان نے وادی میں مداخلت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کشمیر کے حوالے سے راولپنڈی سے متعلق کوئی حتمی اندازہ لگانا مشکل ہے. ایسی زہریلی صورتحال سے بھارت کے قومی مفاد کو مشکل سے ہی کوئی فائدہ ہوگا. چوہے صاحب آج ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ تھا دفتر خارجہ میں, اور وہ تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلایا گیا تھا, تمام سیاسی جماعتیں شریک تھیں, اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نہیں آئے, اور شہباز شریف صاحب نے بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئے, اور مولانا فضل الرحمان, مولانا اسد الرحمان, سینیٹر طلحہ محمود, مولانا غفور حیدری, ان سب کو مدعو کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں آئے. لیکن باقی ساری کی ساری اپوزیشن لیڈرشپ موجود تھی, اور اس میں باقاعدہ طور پہ DDISI فیض حمید صاحب بھی تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, وفاقی وزراء تھے. انہوں نے سب کو بریف کیا, یہ جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں 5 اگست کے حوالے سے بھی بریف کیا, اور ایک بھرپور جو تھی ایک سیشن تھا گفتگو کا, ڈسکشن کا جو کہ ہوا, اور بالآخر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں بھی آن بورڈ ہوئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایک اور ایفرٹ ہونی چاہیے. چوہے صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں, کیونکہ اگلے مہینے سپٹمبر میں نیو یارک جانا ہوگا وزیر اعظم کو, اور قومی اسمبلی سے خطاب کرنا ہوگا. پچھلے سال انہوں نے ایک تقریر کی تھی جنرل اسمبلی سے کرنا ہوگا, جنرل اسمبلی سے, اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی کیا ضروری نہیں ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو مدعو کیا جائے وزیر اعظم ہاؤس میں؟ اس میں حرج کیا ہے جی, بلانا چاہیے ہر امپورٹنٹ ایشوز پر, اور ان کو بھی دیکھیں گے. آج فضل الرحمان کا بائیکاٹ کا تو کوئی جواز نہیں ہے, اور بل وہی اپنی 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ, ان کے مقاصد اور ہیں. وہ تو فاٹا کے وہ یعنی مقبوضہ کشمیر 370 ختم کرنے کے سلسلے میں انہوں نے ایکویٹ کرنے کی کوشش کی ہے, انڈیا کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ لوگ جو ہیں ان کو یعنی سمجھانا پڑے گا یہ بات غلط ہے, اور آپ کے کچھ میڈیا والے جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو
सीरियसली लेने पड़े। मीडिया की चॉइस साहब, आपने हरकतों का जिक्र किया है तो वो सुन लें ज़रा। पहले तो एक डॉन अखबार है जनाब हमारा बहुत ही, और डॉन अखबार अब एक और हरकत कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि हमारे पैमरा को और हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको इसका नोटिस लेना चाहिए। डॉन क्या कर रहा है जनाब? डॉन एक नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पे नैरेटिव बना रहा है, और वो नैरेटिव जो इस वक्त इंडिया का है, जो इस वक्त वाशिंगटन का है, जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है, जो चाइना के मफादात के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक फ्रेंडशिप चल रही है उसको बाकायदा तौर पे सबोटाज करने के ख़िलाफ़ है, और मैं इससे बढ़कर कहूँगा वो एक बगावत पे उकसा रहा है, वो पाकिस्तान के शहरियों को बगावत पे उकसा रहा है, और उसकी रीजन नहीं, पर रियासती अदालत सोए हुए हैं। ये वो तो जनाब डॉन में तो अब इंडिया का जो है वो झंडा भी तिरंगा झंडा नजर आना शुरू हो गया, बाकी छोड़े, और 2 दफ़ा दिखाया, 1 दफ़ा नहीं दिखाया, और उसको वो टेक्निकल फॉल्ट का नाम दे रहे हैं। ये कौन सा फॉल्ट है जी? ये ओवन बेनेट जॉन्स हैं जी, ये बीबीसी में रहे हैं और इन्होंने एक कॉलम लिखा है डबल स्टैंडर्ड्स के नाम से, और ये कॉलम शाया हुआ है डॉन में आज, इनका एक आर्टिकल है। और ख़ास तौर पे मैं आपको चौधरी साहब एक ब्रीफ कर दूं, उसके बाद आपकी तरफ आता हूं। अब अमेरिका जो कर रहा है, जॉन पोम्पियो जी जो कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे जब से इंडिया और चाइना का ये तनाज़ा शुरू हुआ है, उन्होंने सिंगक्योंग के मुसलमानों के बारे में अब हमदर्दी जताना शुरू कर दी है। उस अमेरिका ने हमदर्दी जताना शुरू की है जिसको मकबूजा कश्मीर के 80 लाख मुसलमान नज़र नहीं आ रहे, 80 लाख मुसलमान नज़र नहीं आ रहे, डबल लॉकडाउन। और ये हम नहीं कह रहे, ये हिंदू अखबार कह रहा है और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि ये डबल लॉकडाउन था और अब भी जारी है। वहाँ पे कत्ल गारत हो रही है, असमत दरी हो रही है, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, उनकी लाशें वापस नहीं की जा रही, लेकिन अमेरिका का दर्द नहीं, अमेरिका का दर्द नहीं जागा जी। और उसने अब इशू खड़ा करना शुरू कर दिया एगवर मुस्लिम्स का कि जनाब वहाँ पे बड़ा जुल्म सितम हो रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में एक अनरेस्ट पैदा किया जाए और मुसलमानों को उभारा जाए, मुसलमानों के जज्बात को उभारा जाए। एग्जैक्ट वही नैरेटिव डॉन के अखबार में आज एक आर्टिकल की सूरत में शाया हुआ है, फॉरेन नेशनल का है, ये एक जर्नलिस्ट हैं, उनका आर्टिकल है और वो भी ये कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का। पहली बात तो एक बात बता दूं कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, इसमें पाकिस्तान एक फ़रीक है, कश्मीरी उसमें दूसरे फ़रीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, अक़वाम आलम गारंटर है और उसने गारंटी दी हुई है और पाकिस्तान को उसका फ़रीक तस्लीम किया हुआ है। ये फ़र्क है। लेकिन मैं डॉन अखबार को और इन जर्नलिस्टों को कहूँगा ज़रा वो क्या रहा है आपके मुल्क में, ये साबर शाकिर साहब, ये ओवन बेनेट को, तो एक वो बड़ी उम्र के हैं प्रवीण स्वानी फोर्स पे मैगजीन के, वो इंडिपेंडेंट अपने तरफ से उनको बूढ़े शख्स को जब उन्होंने कहा कि तुम ना पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हो ना चीन से इलाके खाली करा सकते हो, तुम्हें PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शिकस्त दी है बगैर लड़े हुए और पाकिस्तान तुम्हारी यानी गर्दन पर बैठा हुआ है और तुम कुछ नहीं कर सकते। उसको धमकियां दी गई, उसके दफ्तर में लोग भेजे गए और उसकी सेक्रेटरी को और उसको बहुत बुरी तरह गाड़ियों के अलावा और जानों के उनको ऊपर दहशत गर्दी के यानी हमले कराने का उनको थ्रेट्स दी गई। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आपके लोग यहाँ इतना बड़ा अखबार छाप रहा है और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ और हक़ाइक़ पर मबनी बातें नहीं लिख रहे। यानी एक तो बात है ना कि कोई यानी ये सुखे साहब कह दीजिए राहत है तो चलो मुझे पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं ये तो मानूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है जो तबसरे आ रहे हैं और इंडिया का झंडा वो चलाते फिर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अभी तक नहीं पूछा गया जी। मैं यही तो कह रहा हूँ। एक और चीज़ भी मतलब है तो साहब, एक और सिर्फ ये नहीं है, ये तवातुर के साथ डॉन अखबार ने शुरू किया हुआ है। ये हफ्ते का आर्टिकल है, हफ्ते को शाया हुआ और
اب آج کی جو ہیڈ لائن ہے ان کی ہے جناب کال ٹو آبزرو کشمیر انیکسیشن ڈے، یعنی ہم یوم استحصال منا رہے ہیں، ریاست پاکستان یوم استحصال منا رہی ہے، اور یہ ڈان کہہ رہا ہے کہ الحاق کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ شرمناک اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس ڈان اخبار کو مقبوضہ کشمیر کا جو ظلم و ستم ہے وہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا جو لیبیا میں قتل عام ہوا، عراق میں قتل عام ہوا وہ نظر نہیں آیا؟ کیا مصر میں جو قتل عام ہوا وہ نظر نہیں آیا؟ یہ ساری چیزیں ان کو چوہے صاحب، یہ ہماری اسٹیٹ کدھر ہے؟ میں تو اس پہ حیران ہوں، اور ہمارے ادارے کدھر ہیں؟ ابھی تک کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ایکشن لیں گے بس فضول لوگوں کے خلاف جن کا کوئی کانسیکوینشل نہیں ہوتا، ان کے خلاف کریں گے نہیں۔ آپ کو بڑے زخم پہنچا رہے ہیں پاکستان کے بنیادی مفادات کو۔ ایک اور چیز چوہے صاحب، وہ بھی نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے، بھارت کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ اگلی پلاننگ ہے ان کی، فیز 2 ہے، جس میں جو ان کا پلاننگ یہ ہے چوہے صاحب کہ 35 سے جو ختم کیا گیا کہ یہاں پہ بالکل وہ اسرائیل اور فلسطین ماڈل کہ یہودی بستیاں آباد کی جائیں، اور وہ آباد کی گئیں۔ اب انڈیا کیا چاہ رہا ہے؟ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیریوں کو اور ہندوؤں کو آباد کرے گا، اور آباد کرنے کے بعد جب وہ 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال بعد جب وہ دیکھے گا کہ اس وقت جو آبادی کا تناسب ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور مسلم آبادی منورٹی میں جا چکی ہے اور ہندو میجورٹی میں آ چکی ہے، اس وقت وہ اقوام متحدہ سے کہے گا آئیں جناب پلیبیسائٹ کر لیں۔ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، یہ پلاننگ ہے۔ لیکن نیو یارک ٹائم یہ کہہ رہا ہے جناب 1 سال بعد مقبوضہ کشمیر میں چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں۔ نئے قانون کے تحت ہم نے بھارتی اور غیر رہائشیوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں، جس سے وہ رہائشی حقوق اور سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کے اہل ہو گئے ہیں۔ لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ عملاً یہ ہو رہا ہے جناب کہ بھارتی حکومت اس عمل کی تیزی سے تکمیل یقینی بنائے ہوئے ہے، اور اس عمل میں تاخیر کرنے والے کسی بھی افسر کی تنخواہ سے کٹوتی کے لیے 50,000 روپے جرمانہ متعارف کرایا گیا ہے۔ اعلیٰ بھارتی عہدیدار پون کوتوال کے مطابق 1 ماہ میں تقریباً 4 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ عہدیداروں نے یہ نہیں بتایا کہ ان میں سے کتنے مقامی ہیں، کیونکہ عام طور پر اس بارے میں وہ مکمل رازداری سے کام لے رہے ہیں۔ مودی سرکار نے اس خطے میں فوج کی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ جولائی میں بھارتی فوجیوں کے لیے کشمیر میں زمین حاصل کرنے اور چھاؤنیاں قائم کرنے کے لیے حکام نے قواعد میں نرمی کی تھی، جسے کشمیری ہندو آباد کاروں کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو صاحب اب ایکچول وہاں پہ گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ یہ 4 لاکھ ڈومیسائل تو انہوں نے ایشو کر دیے۔ اب لوگ ظاہر ہے جان کس کو عزیز نہیں ہوتی۔ اب مقبوضہ کشمیر کے جو مکین ہیں وہ کہتے ہیں جی 4 لاکھ نہیں 40 لاکھ کو بھی یہ ڈومیسائل دے دیں، گراؤنڈ پہ وہ نہیں آ سکتے، وہاں پہ سخت مزاحمت ہے اور وہ آتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کیونکہ یہ 4 لاکھ ڈومیسائل دیا ہے گورنمنٹ سرونٹس کو، تاکہ ان پہ پریشر رہے کہ اگر آپ کو ہم ملازمت سے نکال دیں گے، 50,000 روپے جرمانہ متعارف کروا دیا۔ یہ ہر طرف یہ جبر مسلط کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان کو آج تک کے جبر کا کیا نتیجہ ملا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ابھی چین نے اور ان کے ساتھ آج جھٹکا دیا ہے۔ یہ جو وہ IPL کر رہے تھے نا، انہوں نے 440 ارب کی انویسٹمنٹ تھی ایک ان کی موبائل کمپنی نے، انہوں نے ہم نہیں آتے جاؤ، یعنی کوئی 6-8 ارب روپیہ پاکستانی۔ بالکل اس طرح یہ ہندوستان بالکل تنہائی کی طرف جا رہا ہے، اور ہندوستان کے اندر جنگ و جدل اور خانہ جنگی اور اقلیتوں کا غیر محفوظ ہونا، اس کا ان کو بہت خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ویدر مودی لائکس اٹ اور ناٹ۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیری جو ہیں اس سے بھی کندل بن کے نکلیں گے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی یہ اس طرح مائنورٹی کوئی نہیں ہونے، یہ ان کو مطلب وہاں بہت زیادہ خون خرابے کا خرچہ ہے، اور چین نے جو دھمکی دی ہوئی ہے کہ تم یہاں 370 والا جو واپس لو اور پاکستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات ٹھیک کرو، اگر علاقے کے امن کو
اور ریاستوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے میں اس میں ایک بریک پہ جانا چاہتا صاحب, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید رپورٹس ہیں جی اس بارے میں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی, کیونکہ یہ خبر ہی اتنی بڑی ہے اور کیونکہ انسانی المیے وہاں پہ جنم لے رہے ہیں. عالمی ضمیر سوئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے, مسلم حکمرانوں کے ضمیر بھی بڑے برے طریقے سے سوئے ہوئے ہیں, بلکہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور وہ نہیں بول رہے, جبکہ باقی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس میں. میرا اور چودھری صاحب کا بھی اس میں یہی حصہ ہے, ہم اپنا جو حق ادا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. یہ آؤٹ لک میگزین ہے, یہ بھی بھارت کے ہاتھوں کشمیر کی پامالی, یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پہ. اس میں بھی یہ 1 سال پہلے بھارت نے کشمیر میں صرف مرکزی دھارے کی سیاست کا قتل کیا اور کچھ نہیں. آرٹیکل 370 سے متعلق اقدام سے ایک اور دھوکے کو جنم دیا گیا, ایک ایسے اجتماعی رسوائی جو علیحدگی پسندی کو مزید بھڑکاتی ہو. 2011 کی مردم شماری کے مطابق ریاست میں 28 لاکھ غیر ریاستی باشندے کام کر رہے تھے, جو آج کل آبادی کا 1/4 بنتا ہے. اس تعداد کو مد نظر رکھا جائے تو یہ لداخ کی آبادی سے 10 گنا زیادہ ہے. ان میں سے بہت سے لوگ 1990 کی دہائی کے بعد سے جموں و کشمیر میں ہیں, جو یہاں کا ڈومیسائل حاصل کرنے کے اہل ہوں گے. ایک اور چیز جو اس آرٹیکل کی سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ جس طرح سے معاملات کشمیر میں ہیں وہ اس مرحلے کی طرف گامزن ہیں جہاں البرٹ کے الفاظ میں آپ کا وجود ہی بغاوت ہے. چودھری صاحب 30 سیکنڈ. نہیں انشاءاللہ تعالی نہ 1 سال نہ 1 صدی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آتے ہیں.